آپ نے جانوروں کو سلپ ہوتے دیکھا ہے سڑکوں پر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بقرعید میں بڑے چھوٹے جانور لیے ہوں گے، آپ نے انہیں اپنے گھر کے ایسے فرش پہ پارکنگ میں کھڑا کیا جو پورا ٹائلوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کتنی بار گرا ہے یہ جانور؟ ایک تو بعض پیسے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے تو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑا ہی مطلب کہ جاندار شاندار قسم کا جانور گھر میں لائیں۔ اب آپ لے آئے، واقعی جاندار شاندار ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں، مگر آپ نے اس کو کھڑا کہاں کیا ہوا ہے؟ دن میں کئی دفعہ سلپ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ گاڑی سے اتارتے ہیں جانور کو، تو آپ نے دیکھا کہ جانور کو گاڑی سے اتارنے کا انداز، کتنے جانور ایسے ہیں جو گاڑی سے جب اتارا جاتا ہے تو زخمی ہو جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یعنی بعض اوقات تو قربانی کے ہی قابل نہیں رہتے ہیں۔ بچوں کے ہاتھوں میں ہم جانور دے دیتے ہیں بقرعید کے اندر، بچے جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اللہ کی پناہ، جو ان کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، پھر جانور خدا نہ کہتا جب بپھر جاتا ہے، اور جب بچے کو اٹھا کر پھینکتا ہے تو اونٹ جب بپھرتا ہے نا تو یوں بالوں سے اٹھا لیتا ہے آدمی کو، اور پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اونٹ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر میں بیان کرتا چلا جاؤں، آپ کے گھر میں اگر آپ جانور پالتے ہیں، جانور گھر میں پالنے کی جو بھی جائز صورتیں ہیں وہ شرائط کے ساتھ ہیں، وہ کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ ہیں، کون سا جانور پال سکتے ہیں، کون سا جانور نہیں پال سکتے، اور جس کے پالنے کی اجازت ہے تو کس حد تک اجازت ہے، اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کو کیسے دیکھنا ہے، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، پیا نہیں پیا، دانے وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔